وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زکوٰۃ صرف ایک مالی عبادت ہی نہیں بلکہ اقتصادی مسائل کا حل بھی اس میں پوشیدہ ہے؟ ایک ایسا نظام جو نہ صرف غربت کا خاتمہ کرتا ہے بلکہ امت کو عزت اور وقار کی بلندیوں پر پہنچاتا ہے۔ زکوٰۃ نہ صرف معاشی مسائل کا حل ہے بلکہ امت کو خود مختار بھی بناتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں ہر سو معاشی عدم مساوات کا دورہ ہے، اسی معاشی عدم برابری نے غربت میں مزید اضافہ کر رکھا ہے۔ اس معاشی عدم برابری کو ختم کرنے، سماج سے غربت کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت زکوٰۃ کا ہمگیر نظام ہمیں عطا فرمایا۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ بھارت میں تقریباً 25 کروڑ مسلمان آباد ہیں۔ جسٹس راجندر سچر کمیشن کی رپورٹ نے بھارتی مسلمانوں کی محرومیوں اور ان کے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک کو بے نقاب کیا۔ آج یہ سماجی حیثیت میں دیگر طبقات کے مقابلے میں سب سے نچلے درجے پر کھڑی ہے۔ ایک ایسی قوم جس کا ماضی شاندار حکمرانی پر مبنی تھا، جس کی فن تعمیر کی مثالیں دی جاتی تھی اور ایک بہترین ثقافت سے عبارت تھی، جس نے صدیوں تک اس ملک کو سنوارا، سماج کو خوشحال رکھا، مساوات پر مبنی حکمرانی کی، لیکن بدقسمتی سے آج یہی قوم کو غربت، پسماندگی اور ناانصافی نے گھیر رکھا ہے۔ 2018 کی گلوبل ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس کے مطابق بھارت میں 33% مسلمان غربت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ان میں سے بھی 40% بچے ایسے ہیں جنہیں بھرپور غذا نہیں مل پاتی۔ خوش آئین بات تو یہ ہے کہ غیر منصفانہ تقسیم، عدم مساوات پر مبنی نظام کے ہونے کے باوجود اس قوم نے ہار نہیں مانی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قوم کو پھر سے اس کے ماضی کی طرح اس کا مستقبل تابناک بنایا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ محض مالی امداد سے اس قوم کا مستقبل تابناک نہیں بنایا جا سکتا۔ صرف مالی امداد سے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جا سکتی، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر اس کا مستقبل شاندار بنانا ہے تو اسے ایک جامع حکمت عملی کی ضرورت ہوگی، جس میں امت کے مجموعی شعور کو بلند کیا جائے، بہتر منصوبہ بندی اور جدید ٹیکنالوجی سے اس کو لیس کیا جائے۔ اسی فلسفے کو لے کر زکوٰۃ سینٹر انڈیا نے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا۔ زکوٰۃ سینٹر انڈیا ملکی سطح کی تنظیم ہے جو ملک میں مسلمانوں کی غربت کے خاتمے کا عزم لے کر اٹھی ہے۔ وہ مسلم امت کو معاشی طور پر خود کفیل بنانا چاہتی ہے۔ زکوٰۃ سینٹر انڈیا کسی ایک مسلک یا کسی ایک طبقے کا نام نہیں، بلکہ یہ ادارہ ملت کے دردمند افراد پر مشتمل ہے۔ زکوٰۃ سینٹر کو یہی میسج دینا چاہوں گا، جس طریقے سے آپ نے میری مدد کی ایسے اور لوگوں کی مدد کریں۔ کافی چینجز ہے، ہمت آ گئی سر۔ اس ٹائم میرے پاس زیرو بھی اماؤنٹ نہیں تھا اور پیمپلیٹس چھپوانے تک کے پیسے نہیں تھے۔ کوئی اس میں وہ نہیں ہے، مطلب آپ کو نہ واپس دینا نہ کچھ کرنا، یا آپ کو مالی طور پر مدد کرتے ہیں۔ یہی دینا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ کام بہت اچھا کر رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کی پریشانیاں دور کر رہے ہیں۔ اللہ پاک جتنے بھی لوگ اس سے جڑے ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکت دے۔ میری زندگی میں تو بدلاؤ ہو ہی رہا ہے جی، انشاءاللہ۔ مجھے یہ اللہ کے جات کو امید ہے کہ جیسے یہ کام چل رہا ہے، جیسے یہ زکوٰۃ سینٹر والے پورے طریقے سے کام کر رہے ہیں، لگن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آنے والے سمے میں بہت لوگوں کا سہارا بنے گا۔ اس میں علماء کرام، ماہرین معاشیات اور سماجی کارکنوں کی ایک منظم ٹیم موجود ہے جو ایک مضبوط اور خوشحال امت کی تشکیل کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارا مقصد زکوٰۃ کو اس کے اصل فلسفے کے مطابق خرچ کرنا ہے۔
ہم زکوٰۃ کے ذریعے نہ صرف مالی امداد فراہم کرتے ہیں بلکہ معاش، تعلیم، سماجی ترقی اور ملت کے غریب اور پسماندہ افراد کی تاریک زندگیوں میں روشنی پہنچانا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک میں مسلمان شہری اور دیہی علاقوں میں آباد ہیں، بلا شبہ ان کی ضروریات بھی مختلف ہیں۔ اسی طرح شمالی ہند میں جو مسلمان آباد ہیں ان کی اکثریت دیہات میں بستی ہے۔ اس کے برعکس جنوبی ہند اور مغربی ہند کی ریاستوں میں مسلمانوں کی اکثریت شہری آبادی پر مشتمل ہے۔ زکوٰۃ سینٹر انڈیا نے ان سب کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک منصوبہ ترتیب دیا ہے اور اس منصوبے پر منظم طریقے سے عمل پیرا بھی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے کاظم ملت کے مخیر حضرات ہمارا ساتھ دیں گے اور ملت کی اس زبوں حالی کو بدلنے میں ہمارا تعاون کریں گے۔ زکوٰۃ سینٹر انڈیا آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ اس مشن کا حصہ بنیں، اپنی زکوٰۃ، اپنے تعاون اور اپنی دعاؤں کے ذریعے ملت کی تقدیر بدلنے میں ہمارا بھرپور تعاون کریں۔